أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وسلم عليه سبھی پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے کرم، اس کی مہربانی سے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقہ سے اور حضور قبلہ و کعبہ آقا و مولا حضور قبلہ باوجی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیض سے آج عزیزم محمد حدیب نے جامعہ ولایت العلوم میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے حفظ کرنے پر میں اس کے خوش نصیب والد محترم جناب بھائی محمد زمر صاحب کو، ان کے تمام فیملی ممبران کو اور جتنے احباب ان کی دعوت میں تشریف فرما ہوئے سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ وہ مالک کائنات اپنے بندوں میں سے جن کا انتخاب فرماتا ہے، جنہیں چنتا ہے، انہیں پھر اپنا کلام سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ عزیزہ محمد عدیل نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس عرصے میں اس نے بڑی محبت کا اظہار اور بڑی وفاؤں کا اظہار، بلکہ میں یہاں گھر موجود ہوں نہ ہوں، گھر کی تمام ضروریات جو بازار سے وابستہ ہوتی ہیں یہ الحمدللہ وہ ساری ڈیوٹی بھی دیتا ہے۔ بڑا وفادار بچہ ہے، اللہ رب العزت اس کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے، اسے صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ جو قرآن کی دولت اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمائی ہے، مالک کائنات اسے قرآن پاک کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس فانی زندگی کے سفر میں ہے، اس سفر میں رہتے ہوئے اللہ کے اس کلام کو، قرآن مجید فرقان حمید کو اسی طرح یاد رکھنے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے والدین کے لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تمام خوش نصیب والدین کے لیے بہت بڑا انعام کا اعلان فرما رکھا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نے سنا رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم الاجمال آقا فرما رہے تھے کہ جس کے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسے تاج عطا فرمائے گا، جب وہ تاج ان کے سروں پہ پہنائے جائیں گے وہ اس شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے کہ انبیاء و رسول بھی پوچھیں گے کہ یہ اتنے اعزاز والے کون لوگ ہیں، تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید حفظ کروایا ہے، یاد کروایا ہے۔ حضور جانی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایسے نورانی تاج عطا کیے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، ان کی چمک، ان کی دھمک
ان کا حسن اتنا زیادہ ہوگا اور فرشتے مبارکیں دیں گے کہ تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت عطا کی اور تم نے اپنی اس اولاد کو پھر وہ کلام یاد کروایا جو کلام اللہ رب العالمین کا ہے اور اس نے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. اور پھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو اعزاز حافظ قرآن کے والدین کے لیے ہے. عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو خود حافظ ہے جس نے خود قرآن یاد کیا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا انعام رکھا ہے. تو میرے اور آپ کے کریم میزبان آقا فرماتے ہیں کہ ہر نیک بندے کے لیے جنت کے اندر مقام ہوگا اس کے زہد و تقوی کے مطابق، اس کی عبادات ریاضات مجاہدات کے مطابق اللہ رب العالمین اسے جنت میں وہ مقام عطا کرے گا. لیکن ایک حافظ قرآن ایسا ہوگا کہ اس کے لیے رب جنت کے اندر جگہ کا معین نہیں فرمائے گا، یعنی اس کے لیے جنت میں جگہ کا معین نہیں کیا جائے گا کہ بس یہ تیرا ٹھکانہ ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جتنے حفاظ ہیں، جتنے قرآن پاک کو پڑھنے والے لوگ ہیں، مال کی کائنات فرمائے گا اب وہ میرے بندے کہاں ہیں جنہوں نے فانی زندگی کے سفر کے اندر میرے کلام کو یاد کیا، قرآن پاک کو حفظ کیا، آج میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ رب فرمائے گا کہ وہ حفاظ کہاں ہیں، حفاظ کو بلایا جائے گا، آپ سے قرآن آئیں گے. مال کی کائنات فرمائے گا اب تمہارے لیے جنت میں میں نے کوئی جگہ مقرر نہیں کی، بلکہ اب اس طرح کرو جس طرح دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ میرا کلام پڑھا کرتے تھے، اب جہاں سے تم قرآن پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تو وہ ناز کرے گا وہاں تک تیرے درجے کی جنت ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب حفاظ جو ہیں وہ الحمد شریف سے جب پڑھنا شروع کریں گے اور وہ ناز تک جائیں گے تو جنت کے کتنے درجے چڑھتے چلے جائیں گے. اور ایک حافظ قرآن کی اتنی جنت ہوگی، پھر آپ اس جنت کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی بڑی ہوگی. یہ وہ بندہ جس نے اس کلام کو یاد کیا جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب شفاعت کا دروازہ مجھ پہ کھلے گا اور اس کے بعد پھر میری امت کے کچھ اور بندے ایسے ہوں گے جنہیں یہ نظر کی اجازت دی جائے گی، پھر وہ بھی شافی بنیں گے، وہ بھی شفاعت کرنے والوں میں شامل ہوں گے. فرمایا ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی ہے. جو حفاظ ہوں گے انہیں مالک کی طرف سے اذن دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی، اختیار دیا جائے گا کہ اپنے خاندان کے، اپنے فیملی کے 70 وہ افراد، کتنے 70 جن پر جہنم واجب ہے، یعنی ان کے اعمال اتنے برے ہیں کہ حساب و کتاب کے بعد وہ جہنمیوں کی اس لسٹ میں اور اس قطار میں کھڑے ہیں. مالک کائنات حفاظ کو فرمائے گا اے میرا کلام حفظ کرنے والوں، اپنے فیملی میں سے 70 وہ افراد جن پر جہنم واجب ہے، جہنمی ہیں، ان کا نام تو لیتا جا، ان کی بخشش میں کرتا جاؤں. یہ تو حفاظ کی شفاعت کا عالم ہوگا. تو آپ سوچئے کہ جن پر اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے اور جن کی تعریفیں مالک اس قرآن میں بیان کرتا ہے، کبھی حضور کے چہرے کی تعریف کرتے ہوئے وہ دعا کہتا ہے، کبھی اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے طٰہٰ کی جمیل اقدس کو پکارتا ہے، کبھی حضور کے حسن کا اظہار واللیل کہہ کے حضور کی زلفوں کے تذکرے کرتا ہے، کبھی ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ کے حضور کی آنکھوں کی باتیں کرتا ہے، کبھی وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ فرما کر حضور کے لبوں کی باتیں کرتا ہے، کبھی ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کے حضور کے ہاتھوں کی باتیں کرتا ہے. وہ حضور کی جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا. یہ تو ایک حافظ قرآن ہے جو اپنی فیملی کے 70 وہ افراد جن پر جہنم واجب ہے،
ان کی سفارش کرے گا اور رب اس کی سفارش قبول فرمائے گا، انہیں جہنمیوں کی لسٹ میں سے نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ تو جو شفیع المذنبین بن کر آئے، جو رحمت للعالمین بن کر آئے، جو اللہ کے محبوب ہیں، اسی لیے حضور نے ایک موقع پہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ قیامت کے دن جس کا کوئی نہیں ہوگا نا اس کا میں محمد ہوگا، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا اس کا سہارا میں بن جاؤں گا۔ حضور ایسی شفاعت فرمائیں گے کہ طٰہٰ کی جبین اقدس مالک کی بارگاہ میں جھکا دیں گے اور وحی یوحا کے لبوں سے مالک کی کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جائیں گے کہ مالک تو نے میرے ساتھ وعدہ فرما رکھا ہے، لَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یا حبیب ہم تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے مالک کائنات آج میری ساری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے بھائیو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ہمارے ظہر قریبا پہنچی ہے، بس اب سلام کے ایک شعر ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، نشانہ لے کر کے تو میں ہی پڑھ دیتا ہوں، کھڑے ہوئے اسلام کے لیے ساتھ دعا کرتے ہیں، پھر آپ آباد کے لیے بھائی لنگر کا انتظام ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
بے اولادوں کو عمر دراز نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے حال پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما، عزیز محمد ادیب کو قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اسے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک ہم سب کو خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کے علم میں عمل میں خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کی جان و مال کی عزت آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما، میرے مالک زمینی آسمانی آفات سے بلیات سے حادثات سے محفوظ فرما، ہم سب کو عزت کی زندگی اور خاتمہ ایمان پہ فرما، خدایا برکت بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی و قبول منع دست دامان آل رسول، میرے مالک عزیز محمد عدیل کے والدین کی خیر فرما، اس کے خاندان کی خیر فرما، ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بالقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بالقبول منع دست دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔